یا علی مدد. ایک بات میں عرض کروں کہ ہم اپنی سہولت کے مطابق جو کلاسیفیکیشن کنان کی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ واقعی وہ گنان اسی طرح کلاسیفائڈ ہوں، کیونکہ جب ہم گنان کو کلاسیفائی کرتے ہیں ٹاپک کے مطابق تو ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے کلاسیفیکیشن کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے. جیسے جب بھی ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں، گنان کی بات کریں یا کوئی اور قرآن سے بات کریں، توحید، نبوت، امامت، قیامت اور مین اینڈ میٹر اینڈ اسپرٹ، ہم وہ کانسیپٹ پہلے دماغ میں رکھتے ہیں اور پھر ہم اس لٹریچر کا جائزہ لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اسی پیٹرن پہ وہ لٹریچر ڈیولپ ہوا ہو، یا جب وہ لٹریچر ڈیولپ ہو رہا تھا یا جب یہ پریچنگ یا ٹیچنگ کا کام ہو رہا تھا اس وقت اس قسم کے کوئی فنڈامنٹل چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہو. تو یہ ہماری اپنی سہولت کے مطابق ہے. مثلا ہم کسی گنان کو وینتی کا نام دیتے ہیں، شاید ہم اس کا پہلا پارٹ دیکھ کے اس کو وینتی کہہ دیتے ہیں. جیسے آئے رحم رحمان اب تو رحم کرو گے، ہم نے اس کو وینتی کلاسیفائی کیا. اس میں سوائے اب تو رحم کرو گے باقی پارٹس میں کہیں وینتی نہیں ہے. سامیرا جو آوے جنگی ڈھول بجاوے، پہلا پارٹ سن کے شاید ہم اس کو خوشحالی میں کلاسیفائی کر دیں گے. دوسرے پارٹ میں آپ جائیں گے تو آپ فوراً اس کو روحانی مجلس میں کلاسیفائی کر دیں گے. تو آپ دیکھیں بہت سے گنان ایسے ہیں کہ جس کو شاید ہم کلاسیفیکیشن کے کسی ایک ایریا میں ڈال دیتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہو. اسی طرح حمد ہے، نعت ہے، مناقب ہے، یہ ہم آج کی اپنی ضرورت کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. لیکن جب وہ یہ لٹریچر ڈیولپ ہو رہا تھا اس وقت شاید یہ پیٹرن نہیں رہا ہے. تو بیسٹ جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی لٹریچر کو سمجھنے کا، فزیکلی تو نہیں، مینٹلی اگر ہم اس ٹائم پہ جا سکیں، تھوڑا سا اس کا تصور اپنے ذہن میں لا سکیں، کیسا ماحول تھا، کیسے لوگ تھے، کیسی زندگی گزار رہے تھے، کیا بنیادی باتیں ان سے کی گئی ہیں. جیسے آج ہم اگر گنان کی بات کرتے ہیں، اگر ہم گجرات چلے جاتے ہیں آج اور گجرات جا کے کچھ دن وہاں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ جو زبان بولتے ہیں، وہاں کے ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ جو گانے سنائی دیتے ہیں، وہاں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، اس کو سن کے ایسا لگے گا کہ شاید ہم گنان لٹریچر سے بہت قریب آئے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ طرز زندگی ہے جس کو سامنے رکھ کے، جن کے درمیان ہمارے پیر آئے ہیں اور باتیں کی ہے. آج ہم بہت ہی ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہیں، اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ایکچولی ہم گریجولی گنان کی زبان، گنان کا ماحول، گنان کی پوری جو سائیکی ہے، اس سے ہم گریجولی دور سے دور تک ہوتے جا رہے ہیں. اوریجنل لینگویج تک ہمارا ایکسس نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم سب سیکنڈری لینگویج پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم اس وقت ہم سب جس زبان میں بات کر رہے ہیں اور جس لینگویج میں گنان کو پڑھ رہے ہیں، اس لینگویج میں نہ تو گنان کہے گئے ہیں، نہ ہی اس لینگویج میں گنان چھپے ہیں. ہم نے رینڈرنگ کی نا اس کو، آج ہم یا تو انگلش میں لکھ رہے ہیں یا اردو میں لکھ رہے ہیں، جبکہ یہ اوریجنلی گجراتی میں یا سندھی میں، سرائکی میں بولے گئے ہیں. تو بیریئر زبان کا بھی ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کی ثقافت سے بھی بہت دور ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوشش ہم سے ہو سکے ہم آج کے ٹائم پر رہتے ہوئے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا بنا کر اس کو گنان سے جو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک معقول آئیڈیا نہیں ہے گنان کو یا کسی بھی لٹریچر کو سمجھنے کا. اللہ کے کلام کو سمجھنے کا بھی یہ انداز نہیں ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو زمانہ ہے، طرز حیات اس وقت کا جو
مکہ مدینہ کا تھا، اگر اس کو کوئی تصور میں لا سکے تو بہت بہتر طور پہ وہ اللہ کے کلام کو اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ باتیں میں عرض کر رہا تھا، چونکہ شروع ہی میں ہم نے حمد کے کیٹیگری میں اس گنان کو ڈالا ہے۔ حمد عام طور پہ اسلامک لٹریچر میں جو حمد کا تعریف ہے اس طریقے کا ہم اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، البتہ اس میں اللہ کی شان ضرور بیان کی گئی ہے۔ گنان کا ایک اگر ہم کہیں کہ اہم ترین پیغام جس کے آس پاس باقی سارے تصورات گھوم رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہمارے دائیوں نے، پیروں نے ان کا جو سسٹم تھا ان کو کم سے کم ڈسٹرب کیا ہے، چونکہ دعوت کا کامیاب ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم ڈسٹربنس کریٹ کریں اور بہت ہی خاموشی سے اور بہت ہی ایک کمفرٹ کریٹ کرتے ہوئے سٹلی آپ ان کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ڈسٹربنس کریٹ ہوگا اتنا زیادہ ریجیکشن ہوگا۔ کسی بھی طریقے میں جا کر یہ میسج دینا یہ سب غلط ہے اور اب ہم آپ کے واسطے صحیح طریقہ لے کر آئے ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ وہ پیغام ایکسیپٹ کیا جائے۔ اس لیے بہت سے اسکالرس نے گنان لٹریچر کو اور ہندوستان میں ہونے والی دعوت کو کنورژن نہیں کہتے ہیں۔ آپ نے شاید دوسرے لیکچرز میں بھی سنا ہوگا کہ اس کو وہ کنورژن نہیں کہتے ہیں، اس کو کمپلیشن کہتے ہیں۔ کنورژن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا پرانا مذہب چھوڑ رہے ہیں اور ایک بالکل نئے مذہب میں آ رہے ہیں، جبکہ وہاں کیا کیا گیا ہے کہ ان کے عقائد کو بھی اتنا ڈسٹرب نہیں کیا گیا، صرف امام کا انٹروڈکشن ہوا ہے، اور وہ بھی اس جگہ پہ جہاں پہ ایک خلا پائی جاتی تھی۔ اوتار کا جو تصور پایا جاتا تھا، 10ویں اوتار کا جو انتظار ہے، اس 10ویں اوتار میں مولا مشکل کشا مرتضی علی کو نقلنکی اوتار کے طور پہ پیش کیا گیا۔ یہ سینٹرل آئیڈیا ہے پورے گنان کا کہ جس میں امام کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ باقی اس کی وجہ سے جہاں جہاں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی ہے وہ کرتے گئے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر نہ ان کا ٹریڈیشن ڈسٹرب ہوا ہے، نہ ان کا کسٹم، نہ ان کا کلچر، اور میرے خیال سے وہ ہم لیتے ہوئے چل رہے ہیں تو شاید آج تک اس میں سے کافی چیزیں ہیں جو اس کلچر، اس ثقافت کی، اس ٹریڈیشن کی جو ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ تو ہم پہلے گنان کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کا ترجمہ تو ہوگا، یہ گنان ترجمے کے ساتھ چھپا ہے۔ میں آپ کو ترجمہ کا ریفرنس بھی دیتا ہوا جاؤں گا تاکہ آپ ترجمہ کی کتاب ریفر کرنا چاہیں۔ یہ ترجمہ کی والیوم نمبر 1 کا 35واں گنان ہے، 35واں گنان ہے۔ یہ جی پہلو رے نام خدا جی کو لیجیے بابا نام گڑے جیو چھوٹے۔ اچھا، گنان کا جو بولنے کا انداز ہے، دیکھیے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھے کہ بڑا ایکسکلوسیو ہے، بڑا یونیک ہے۔ یونیک اس کا میسج ہے، یونیک اس کا طرز بیان نہیں ہے کہ یہ گنان آئسولیشن میں ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں۔ گنان ایک خاص ماحول میں، ثقافت میں جس طریقے سے وہاں دوسری چیزیں بیان کی جاتی تھی اسی طریقے سے بیان۔ آج آپ کوئی بھی گجراتی گانا سنیے، کوئی بھی گجراتی جو لوک سنگیت ہے، فوک لور ہے، آپ سنیے، آپ کو شروع میں اے جی اے جی رے سنائی دے گی۔ آپ ان کے فلمی گانے سنیں گے تو اس میں بھی اے جی اور اے جی رے اور آخر میں لول یا ماں آپ کو ان کے راز گربے میں ملتے رہیں گے۔ تو یہ اگر اس میں اے جی یا جیرے بھائی یا جیرے ویرا یہ الفاظ جو استعمال ہوئے، اس میں کوئی یونیکنیس نہیں ہے، یہ بالکل کامن ہے۔ اب کوئی بھی آپ بھگت کبیر کا کلام پڑھیں یا نرسنگھ مہتا کا کلام پڑھیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کامن نظر آئے گی، جو ٹرمز یوز ہو رہے ہیں، جو بہت سی عقائد استعمال، جیسے لکھ 84 اگر گنان میں آیا ہے تو لکھ 84 پیروں نے انٹروڈیوس نہیں کیا ہے،
लक्ष्य 84 सोसाइटी में चल रही है, इस्तेमाल हो रही है। इस्माइली दाइयों ने नहीं समझाया कि लक्ष्य 84 क्या है। लक्ष्य 84 का फेरा उस सोसाइटी में अभी आज भी आप जाएंगे तो वो बोल रहे हैं, पीरों से लेके नहीं बोल रहे हैं, उनके सोसाइटी में ये चीज मौजूद है इसलिए बोल रहे हैं। तो जितना हम उनको उस इलाके में मौजूद दीगर लिटरेचर के साथ कंपेयर करते हुए, उनके साथ मिलाते हुए देखेंगे तो हमें गिनान एक बहुत बड़ी फैमिली में नजर आएगी कि भाई इसके साथ चलने वाले और बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस है, ऐसी कविताएं हैं, ऐसे गीत हैं, जैसे भजन है, भजन ट्रेडिशन में आपको ये सारी बातें बहुत कॉमन नजर आती है। इसमें बिगिनिंग में हम देखें तो अल्लाह ताला के नाम के साथ आगाज करने को कहा गया है और बहुत से गिनान में आपको ये तरीका नजर आएगा। दरमियान का मैसेज कुछ और है, मगर जो पहला बंद है वो इमाम की तारीफ से, खुदा की तारीफ से, इमाम की आमद की, जैसा कि या अल्लाह रे तमने सिरे मारा हंसता जीना राजा कायम करो नया सवारी। ठीक है, पहला पार्ट सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि मौला की आमद की खुशी की बात है, शायद हम पहला पार्ट समझ के खुशहाली का गिनान भी बोलना शुरू कर दे, मगर सेकंड पार्ट से आखिर तक वो पूरी मैयत सेरेमनी है उसके अंदर। ठीक है ना। तो आप देखें ये अल्लाह और इमाम की तारीफ के साथ किसी नज़म का, किसी पोइट्री का आगाज करना जो एक तरीका रहा है, उसी तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। जी पहलो रे नाम खुदा जी को लीजिए, सबसे पहले खुदा का नाम लो। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में रसूलुल्लाह को जो पहली वही नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। तो पहलो रे नाम खुदा जी को लीजिए, सबसे पहले खुदा का नाम लो, बाबा नाम गिड़े जीव छूटे। अब गिनानों में आप देखेंगे जो लैंग्वेज है वो एट ए टाइम बहुत सारी जबानें किसी एक नज़म के अंदर, किसी एक गिनान के अंदर इस्तेमाल हुई है। हम कहें प्योर गुजराती या प्योर सिंधी या कच्छी, उस ज़माने में जिस किस्म की ज़बान बोली जा रही होगी या जिस तरीके से ये इवॉल्व हुई है ओवर द सेंचुरी, तो किसी सिवाय चंद गिनानों के हम लैंग्वेज के लिहाज से भी उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये गिनान पूरे के पूरा जैसे कि नाम गिड़े जीव छूटे। अब ये गिड़े जो है वो लेने के मानी में आया है कि नाम लेने से आपकी रूह को नजात हासिल होती है। गिनानों में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट जो उस माहौल में, उस सोसाइटी में, हिंदू प्रैक्टिसेस में, हिंदू अकायद में मौजूद है, वो है नजात का कॉन्सेप्ट। क्योंकि वहाँ जन्मो जन्म का जो चक्कर है, लक्ष्य 84 का फेरा है, जो आवागमन है, कर्मा की जो फिलॉसफी है कि आपने जो काम अच्छा किया है उसका आपको बदला मिलता है कि आप उसी अच्छी सूरत में जाएंगे। आपने कोई बुरा काम किया है तो उसका बदला चुकाने के लिए आपको उसी स्टेट पे जाना पड़ेगा। मसलन अगर आपने किसी हैवान को मारा है तो आप उस स्टेट में जाएंगे, आप हैवान बनेंगे, कोई इंसान आपको मारेगा, तब आपका वो जो एक्शन है उसका हिसाब किताब होगा। इस तरह आपने जितने भी अमाल किए हैं उस अमाल का हिसाब किताब आपको अपने कर्म से और उस पोजीशन में जाके देना पड़ता है। और उससे निकलना, जिसको वो मुक्ति कहते हैं, कि इस जो कर्मा का चक्कर है कि भाई हमारे अमाल की वजह से हम फिर से जन्म लेंगे और जन्म के चक्कर में चलेंगे, तो वहां से छूटेंगे कैसे? तो वो छूटने के फिर रास्ते बताते हैं कि आपके जिक्र है, इबादत है, मेडिटेशन है, भक्ति है, मुर्शिद है, गुरु है, वो आपको निकालते हैं। तो वो जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, जिसमें चक्कर में बंदा जो बार बार गिनान मैंने का खाशो फोकट फेरा फोकट फेरा फोकट फेरा, फोकट फेरा का मतलब ये है कि आप कामा का चक्कर में पड़ते हैं, उसमें से निकलना, उसको नजात कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और मुगत मार्ग की बातें गिनान में आपको बहुत मिलेगी। आपको ये मुक्ति का भी इस्तेमाल हुआ है, मुगत भी इस्तेमाल हुआ है गिनान में, किससे आपको नजात मिलेगी। तो नजात का कॉन्सेप्ट बहुत प्रीडोमिनेंट है इस वजह से गिनान के अंदर भी कि वहां छुटकारे का तस्वुर, जिस तरह हमारे दूसरे इस्माइली लिटरेचर है
اس میں آپ کو یہ بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے، نجات کا تصور بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے. مثلا آپ اچھے اعمال کریں گے جنت اور جہنم کا، اور برے اعمال کے لیے جہنم انتظار ہے، لیکن ایز سچ نجات پہ اتنا زور نہیں ہے جتنا کہ نجات پہ گنان لٹریچر پہ زور ہے، اور اس کی وجہ اس ماحول میں اس تصور کا پایا جانا ہے. آج بھی آپ دیکھیں، آپ انڈین فلم میں انڈین ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ 7 جنم اور 14 جنم کا چکر ان کا چلتا ہی رہتا ہے، اور حساب کتاب ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹرانگ ان کے اندر یہ عقائد ان کی بلیف سسٹم میں موجود ہے کہ انسان پھر سے جنم لیتا ہے اور حیات کے مختلف لیولز پہ ان کو جانا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لو. اے بھائی، نام لینے سے تمہاری روح کو نجات حاصل ہوگی، نام گیڑے جیو چھوٹے. اس کے بعد جو ہے 2 پارٹ، وہ جو جنت کے مناظر، جو دوسری دنیا کے جو نعمتیں خدا کی طرف سے ملنے والی ہے، ان نعمتوں کا ایک بہت ہی کانکریٹ فارم جو آپ کو دوسرے گنان میں بھی دنیا سرجی نے شامورے میں آپ کو ملے گا کہ جی جملو جی پوچھے اپنا جیو نہ پیر نے امرا پوری نہ گھر چھکیوا، سونا نے ایٹڑی نے روپا نہ تھام بساؤ کستوری کی راگارا ایوا ایوا مولا اپنا صاحب وہ پایا کرنی کماؤ. تو اگر کہ بھئی لوگ پوچھ رہے ہیں پیر سے کہ بھئی امرا پوری جو جنت ہے، امر ہونا آپ جانتے ہیں، نہ مرنے کو امر ہونا کہتے ہیں. بقا گجراتی لینگویج جب آپ نے جو لوگ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لفظ میں آپ آگے لگا دیتے ہیں تو اس سے اس کا نیگیٹو فارم بنتا ہے. جیسے کہ مر کو آپ امر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مرنا ہوتا ہے. امر وہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح کو لگانے سے اس کا، جیسے سپتر اچھی اولاد ہے، کپتر آپ کرتے ہیں تو اس سے بری اولاد تصور لیا جاتا ہے. تو امرا پوری، وہ پوری کہتے ہیں نگری کو، گھر کو، کوئی علاقے کو، کوئی شہر کو. ابھی بھی ہمارے لینگویج میں پور بہت استعمال ہوتا ہے، شیخو پورا اور نواب پور وغیرہ. یہ پور جو ہے نگری کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں. امرا پور وہ نگری، وہ شہر، وہ علاقہ جہاں موت نہیں آتی، جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں دار البقاء، جو ایک اسلامک ٹرم ہے، وہ گھر جہاں ہم ہمیشہ باقی رہتے ہیں. تو نام گیڑے شاہ تیرا مول اڈایا. یہ مول ایکچولی ماحول جو ہم استعمال کرتے ہیں، محل کے معنی میں ہے. نام گیڑے، نام لینے سے، نام لینے کے ذکر کے طفیل، شاہ تیرا مول اڈایا. مولا جو ہے وہ تیرے لیے محل بنائے گا، تیرے لیے محل تعمیر کرے گا. اس ماہ سونے کا چونا جڑایا. بالکل آپ قرآنک ٹرم میں بھی جاتے ہیں تو جنت کا جو ڈسکرپشن ہے، دنیاوی تمام جو نعمتیں جس کا انسان تصور کر سکتا ہے اور جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے، ان سب کے تصورات آپ کو آخرت کے اور جنت کے کانسیپٹ میں دیا گیا ہے. اور جو اذیتیں اس علاقے کے کانٹیکسٹ میں زیادہ نظر آتی ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈسکرائب کیا گیا. مثلا عربستان کی سرزمین آپ لے جہاں پانی کی قلت تھی، گرمی بہت زیادہ ہے، تو جنت کا منظر ایسا پیش کیا گیا ہے وہاں کہ بھئی پانی بہت زیادہ ہے اور سایہ ہے اور مٹھاس ہے، اور جو انسان کی اپنی خواہشات میں جن چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے تو وہاں اس کی بڑی فراوانی ہے. گرمی کی شدت ہے اور گرمی سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو جہنم میں جلانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور سو کرنی تیاں سورج تپشے، کہ سورج جو ہے وہ اپنی 100 گنا زیادہ تپش کے ساتھ اپنی گرمی دے گا. تو وہی جو انسان کے اندر ایک امید اور خوف کے 2 کوالٹیز پائی جاتی ہیں، دعوت میں ان کو اچھی طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو ذکر کرنے سے مولا تیرے لیے محل بنائے گا، اور اس ماہ سونے کا چونا جڑایا. اس محل کے جو چونا استعمال کیا جائے گا وہ سونے کا چونا ہوگا. جی مول اڈایا شاہ تیرا جروکھا جڑایا. اگین آپ کنان میں بہت جگہوں پر اس کا تذکرہ ملے گا کہ دوسری دنیا میں جو نعمتیں تمہیں حاصل ہونے والی ہے اس میں
بہت سی دنیاوی چیزیں جو ہمارے لیے سامان عیش ہے اس کا وہاں بہت فراوانی سے ہم کو دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ جو محل تم کو بنا کر دیا جائے گا اس میں جھروکا بھی ہوگا، اس میں بیلکونی ہوگی۔ عام طور پہ اب ظاہر ہے کہ جس ماحول میں یہ بات کہی گئی ہے وہاں شاید کوئی اس پورے علاقے کا راجا ہی ہوگا جو محل میں رہتا ہوگا، اور وہ جھروکے میں بیلکونی میں آ کے ہوا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوگا، اور سب بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کتنا خوش قسمت انسان، نہ معلوم کتنی نیکیاں کی ہوگی تب یہ جا کے یہ راجا بنا اور ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ تو سب کی زندگی میں جو اگر آپ سمجھیے بہترین نعمت کا تصور کر سکتے ہیں، شاید وہ کوئی اچھا سا مکان ہے جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ بھی تمہارے لیے وہاں محلات بنائے جائیں گے، اور جس طرح راجا یہاں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے بیلکونی میں آتا ہے، تمہارے لیے وہاں جھروکا بنایا جائے گا، اور اس جھروکے میں جا کر اس ماہ مومن منیور جھولے۔ شاید انہوں نظر آیا ہوگا کوئی بہت لکھپتی چھترپتی ہوگا جو کسی اپنے بیلکونی میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوائیں کھا رہا ہوگا، اور دوسرے لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو یہ امید دلائی گئی۔ ہم ان کی بہت زیادہ دیکھیے، بعض اوقات ہمیں ایک شوق ہوتا ہے یا ہمیں انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ ہم گنان کی ہر لائن کی اسپریچول میننگ میں جانا چاہتے ہیں، تعویلات کرنے جاتے ہیں۔ جہاں معنی بالکل واضح ہو وہاں غیر ضروری تعویلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اننیسیسریلی اپنے آپ پر ایک برڈن ڈالتے ہیں، اور شاید جہاں جو بات بالکل سادہ سی کہی گئی ہے ہم اس کی تعویلات کر کے زیادہ کمپلیکس بنا دیتے ہیں۔ جیسے امام کی فرامین کی تعویلات ہوتی ہے، بعض لوگ امام کے فرامین کی باطنی معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام جب جماعت کے بیچ میں آ کے چھوٹے سے بڑے کے درمیان، اور جو امام کی زبان شاید بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، ان کے درمیان امام جب آ کے فرمان فرماتے ہیں تو تعویلات سے بھرپور فرمان نہیں فرماتے۔ امام جماعت کے انٹلیکٹ کا آزمائش کرنے نہیں آتے کہ میں فرمان دے کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تم میں سے کون سمجھتا ہے، نیکسٹ ٹائم میں معلوم کروں گا تم میں سے کون کون ہے جو واقعی صحیح تعویل کر سکا ہے۔ امام اپنے فرمان کو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن چھوڑتے بھی نہیں ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فرامین کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ لاسٹ وزٹ میں بھی مولا نے جو ٹرانسلیشن کے لیے مولا نے اتنی زحمت فرمائی کہ بھی ٹرانسلیشن اگر صحیح نہیں ہو رہا ہے تو مولا ایک پیراگراف فرماتے ہیں اور ایک پیراگراف کا ترجمہ ہو رہا ہے، پھر مولا دوسرا پیراگراف فرما رہے ہیں اور پیراگراف کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ مولا تعویلات کو انکریج کرنے کے واسطے نہیں فرماتے۔ امام وانٹڈ ٹو میک شیور دیٹ دیر از نو مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا فرمان۔ تو غیر ضروری طور پر جن میں تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں وہاں تعویلات کر کے ہم اننیسیسریلی سادہ سی چیز کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گنانوں کے اندر بھی بہت سے، بلکہ یوں سمجھیے عوامی زبان استعمال ہوئی ہے، عام لوگوں سے بات کی گئی ہے، کوئی پہلیاں نہیں بجھائی گئی۔ کچھ گنان ضرور ایسے ہوں گے جہاں ہمیں ڈیپ اسٹڈی میں جانے کی ضرورت ہے، ادروائز جو صاف پیغام ہے، کلیئر میسیجز ہیں، ان کو اسی طرح رکھ کے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم اس کی بہت زیادہ تعویلات میں جائیں۔ تو یہاں جو ہے وہ جھروکا سے کیا مراد ہے، اور یہ جو سونے کے چونے سے کیا، اس کا کیا باطنی مطلب ہو سکتا ہے؟ چلیے اس کا باطنی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بہت ساری نعمتیں ہوں گی آپ کے لیے۔ اصل مقصد تو یہ ایک لینگویج ہے جو شاید انسان کو زیادہ اپیل کرے اور وہ سمجھ لے، ادروائز تھوڑا سا میچور ہونے کے بعد ہی بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل جو چیز ملنے والی ہے روحانی نعمتیں ہیں جو بیانڈ ڈسکرپشن ہے، جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری کانسیپٹس ہیں، کانکریٹ ایگزامپلس ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس محل میں آپ کے لیے جھروکا ہوگا اور اس میں مومن منیور جھولے، مومن جو ہے وہ اس جھولے میں جھولا کھائے گا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں یہاں سے پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جو شاہ پیر دوئے ملی کری بیٹھا مومن خول تمہارا سنبھالو۔ ہمارے جو
گنان لٹریچر ہے اور گنان کا پیغام ہے، اس میں تھرو آؤٹ آپ کو ایک کانسیپٹ یہ نظر آتا ہے کہ امام اور پیر، شاہ اور پیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے جو آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ دعوت امام کی طرف سے ہو رہی ہے، مگر امام کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، مگر امام ان کے سامنے ہے نہیں، ہے نا۔ سینتردیپ پہ شاہ جاہر بیٹھا، وہ مولا سینتردیپ میں بیٹھے، ایران میں بیٹھے، عراق خن میں بیٹھے، دیلم دیس میں بیٹھے، آلمود گڑھ میں بیٹھے، یہاں نہیں ہے۔ اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مولا آئیں گے، مولا آئیں گے، سمی مارو جمپو دیپ میں آویں گو نروان، امید دلائی جاتی ہے۔ تو امام کے ایبسنس میں جب پیر کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ اتھارٹی جماعت کے درمیان ہے، اور امام کے ایبسنس میں پیر جو ہے وہ تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے پیر کا جو جامع ہے اور پیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور بہت سی جگہوں پر امام اور پیر کو انہوں نے ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ پیر اور امام کے درمیان تم کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کرو، ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں یہاں فرماتے ہیں شاہ پیر دوئے ملی کری بیٹھا، مومن قول تمہارا سنبھالو، کہ امام اور پیر دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ساتھ میں تمہارے پاس موجود ہے۔ مومن قول تمہارا سنبھارو، سنبھارو اور سنبھاڑو میں فرق ہے، ر اور ر میں جب سنبھارو جو ہے، سنبھارو وہ یاد کرنے کے معنی میں آتا ہے، ریممبرنس کے معنی میں آتا ہے، اور اگر وہ ر ہے تو سنبھالو اور سنبھاڑو سنبھالنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اے مومنو تم اپنا قول، وعدہ جو ہے یاد کرو، اور وعدے کا تصور بھی بہت وائڈ اسپریڈ ہے گنان میں۔ گربھاواس کی واچا کا بھی قول ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو الستو بربکم کا قول ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، بطن مادر میں ماں کے پیٹ میں جو قول دیا گیا وہ بھی قول ہے، پھر جو مرشد سے بیعت ہوتی ہے یا جو کانکڑ کا طریقہ ہے، پیر مریدی کا آپس کا رشتہ ہے، وہ بھی ایک قول ہے، اور قول بہت سٹرونگ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے اس پورے علاقے میں، اس میں ایک سیکریسی مینٹین ہوتی ہے، ایک بہت اسٹرانگ کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس میں کمیونٹی کے اندر رہنا اور اپنے بھید کو سنبھالنا، راز کو چھپانا، اور لائلٹی بہت زیادہ کمیونٹی کے ساتھ، پیر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اس کے لیے جو باؤنڈری ہے اس کو بڑا فورٹیفائڈ رکھا گیا ہے، بہت اسٹرانگ رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر جو چیز اس کو مضبوط کرتی ہے اس میں ایک چیز قول ہے۔ پھر اس کے بعد دسون کا تذکرہ آتا ہے، یہ 9 پاتیوں تمہیں نیرت سو رکھو بھائی دسون صاحب جنہیں آلو۔ پاتی کہتے ہیں حصے کو، 9 حصہ تم اطمینان سے اپنے پاس رکھو۔ نیرت ہے، نیرانت ہم کہتے ہیں، نیراتے بیٹھو چاہیے، مطلب اطمینان سے آرام سے بیٹھا ہے، تو 9 حصے جو ہے وہ تم بخوشی اپنے پاس رکھو بھائی دسون صاحب جنہیں آلو۔ اور گنان میں تھرو آؤٹ آپ کو دسون کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ 10% کے ہی کانسیپٹ میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ہم بار بار بتاتے بھی رہے ہیں کہ دسون امام کا حق 10% ہے، 10واں حصہ ہے، دسون کا ترجمہ ہی 10% ہے، 10واں حصہ امام کا ہوتا ہے، اور جو 2.5% ہے، 2.5% جو کہیں تذکرے میں آئے گا ضرور، وہ پیر کا حصہ ہے۔ تو پیر جب ٹریول کرتے تھے، امام کی طرف سے کام کرتے تھے، تو آفیشیلی ان کے لیے 2.5% مقرر کیا گیا تھا۔ تو دسون 10ویں پاتی کہیے ایچ نر جینو آہار، دسون 10% ہے جو امام کی خوراک ہے، نر آلموسٹ امام کے لیے استعمال ہو ہمیشہ، ایچ نر جینو آہار وہ امام کی غذا ہے، امام کا کھانا ہے۔ 40 گر مکھے آلیے، جو 40واں حصہ ہے، 40th پارٹ ہے یا 2.5% ہے، وہ گر کو دو۔ گر جو ہے وہ نارملی پیر کے واسطے استعمال ہوا ہے، پیری مریدینو ایچے وہوار،
या धर्म तणो एचे व्यवहार अलग अलग इस्तेमाल हुआ है कि ये पीरी और मुरीदी का आपस का रिश्ता है और वो पीर के अखराजात के लिए है। तो यहाँ दसोन का तस्करा हुआ कि 9 पातियों तमें निरस्सु राखो અને દસોન સાહેબજીને આલો, 10वां हिस्सा माले वाजबात इमाम को अदा करो। और दसोन का जो मैसेज गिनानों के अंदर है बहुत स्ट्रांग है, बहुत फैला हुआ है, बहुत ही बुनियादी पैगाम है। और मैं समझता हूँ इमाम की पैरवी के बाद कोई एक स्ट्रांगेस्ट मैसेज गिनान के अंदर है तो वो दसोन के लिए है, क्योंकि दसोन इमाम की तरफ जो लॉयल्टी है उस लॉयल्टी का सबसे बय्यन और जाहिर इजहार है। और आखिरी पाठ में शाह पीर सादे पीर बोलिया हसन शाह पीर हसन कबीरुद्दीन के लिए भी इस्तेमाल, उन्होंने हसन शाह का नाम भी बहुत जगह इस्तेमाल किया है। इमाम के तुफैल या इमाम के बिहाफ, इमाम की तरफ से, इमाम की मेहरबानी से पीर हसन शाह फरमाते हैं, सामी राजा असवारी वेलड़ी करजो। ये असवारी का आपको बार बार गिनानों में कॉन्सेप्ट मिलता है, उसी बैकग्राउंड में कि मोमिनों को, मुरीदों को एक उम्मीद दिलाई जा रही है कि मौला जाहिर होंगे, मौला आएंगे, जम्पू द्वीप में आएंगे, मौला सवारी करेंगे। आपको बहुत से गिनान में वो पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अनंत अखाड़ों में आप देखें कि जब मौला बड़े सगीर में आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, तो क्या क़यामत बर्पा होगी और मोमिनों को क्या लाड मिलेगा और दैत कालिंगा को क्या तकलीफ पहुंचाई जाएंगी और अच्छों के साथ कितना अच्छा सुलूक होगा और बुरे को क्या सजा मिलेगी। बहुत से गिनानों के अंदर आपको वो सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इमाम की फौजें कैसे होंगी और फौज में कितने लोग होंगे और उनका लिबास कैसा होगा, घोड़ा कैसा होगा, झंडे कैसे होंगे और इमाम के चलने से आवाज कैसे होगी। ये पूरा डिस्क्रिप्शन, तो पूरा जो एक थॉट डेवलप हो रहा है कि हमने इमाम का तारुफ करवाया है और एक दिन वो मौला आएंगे। तो जमात के साथ साथ पीरों ने भी कंटिन्यूसली ये इल्तिजा की है कि मौला आप जल्दी से सवार हों। जल्दी से सवार होना का मतलब ये आप जल्दी से जाहिर हो जाएं, आप जल्दी से बर सगीर तशरीफ ले आएं। हम इतने सालों से, इतने सदियों से जो गिरियावजारी है, जो थॉट्स डेवलप हुआ है, जमात में जो उम्मीदें डेवलप हुई हैं, वो पूरी हो और इस तरह से वो उनसे इल्तिजा की जाती है। दूसरे गिनान की तरफ हम आते हैं। दूसरा गिनान जो है, अव्वल तू ही आखिर तू ही, पीर सदरुद्दीन का वॉल्यूम नंबर 1 का 31वां गिनान है ट्रांसलेशन के अंदर। वॉल्यूम 1 गिनान नंबर 31 है ट्रांसलेशन का। इसका भी आगाज आप देखें तो तारीफ से हुआ है और वो सिफात इस्तेमाल की गई हैं इनमें जो कुरानिक टर्म्स भी है। और गिनानों को पढ़ते हुए एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, अगरचे हमारे अकीदतमंदी और हमारा अकीदा, हमारा ईमान इसके साथ लगा है, मगर इसके बावजूद ये एक लिटरेचर है, ठीक है ना, पीरों की तालीमात है। और जो तालीमात हैं, किताबें हैं जो पहले लिखी गई हैं, वो मुख्तलिफ हाथों से गुजरती हैं। किस वक्त उन किताबों के साथ क्या सुलूक हुआ हो हमें नहीं मालूम, कहाँ किसी ने क्या ऐड कर दिया है, क्या उसमें से निकाल दिया, बाज़ औक़ात वो भी पता नहीं चलता। और हमारे जो गिनान लिटरेचर है उसमें जिस दौर में दावत हुई है उस दौर की कोई लिखी हुई चीज़ हमको नहीं मिलती कि भाई हमारे पास ये मैन्युस्क्रिप्ट है, पीर सदरुद्दीन के हाथों की लिखी हुई है और ये साइंटिफिक प्रूफ है या पीर शम्स की लिखी हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट भी हमको मिले तो शायद वो उसको 150-200 साल भी नहीं है। उसके पहले की जो सारी डेवलपमेंट है वो ज़बानी है। और हम चूंकि हमारा तरीका यहाँ थोड़ा सा सिक्रेटिव था, छुप छुपा के काम करते थे, गुप्ती रहते थे लोग,
پتہ نہیں لکھنے کی ٹریڈیشن کس حد تک تھی یا نہیں، تو شاید بہت سا کلام وربلی آگے بڑھا ہے. بہت سے اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ تعلیمات پیروں کی ہے، اس کو جو منظوم صورت بنائی ہے شاید ان کے مریدوں نے بنائی ہو، ان کو نظم کی صورت دی گئی ہو جو بعد میں کسی نے بنائی ہو. صرف اپنے آپشنز ہم اوپن رکھیں تاکہ کہیں ہماری بہت زیادہ عقیدت مندی کی وجہ سے ہم کسی چیز کو دیکھنے کے بارے میں ہم سے کوئی بعض چیزیں جو ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے وہ ہم ایکسپٹ نہ کر سکیں، ایسا نہ ہو. تو جس طرح لٹریچر ڈیولپ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ لٹریچر بھی ڈیولپ ہوا ہے. تو شاید ایسا بھی ہمارے ایک اسکالر کا خیال ہے کہ بھئی بعد کے ہمارے دائیوں نے اور پیروں کے جو مرید تھے انہوں نے پیروں کی تعلیمات پر مبنی گنان کو مرتب کیا ہے، اور کریڈٹ کسی نے بھی خود نہیں لیا ہے، کریڈٹ پیروں کو دیا ہے. اس لیے آخر میں بھڑے پیر صدر دین یا پیر شمس کہے یا بھڑے پیر حسن کبیر دین، انہوں نے ساری کریڈٹ ان کو، جس کو بھڑیتا کہتے ہیں، جو بھڑیتا کہنے والا یا سگنیچر ورڈ جسے کہتے ہیں کہ آخر میں سائن جو ہے انہوں نے پیر کی لے لی کہ اس کی اتھارٹی میری نہیں ہے. جیسے آپ کسی کی اچھی بات سن کے کنوے کرتے ہیں اور کنوے کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بات یہ نہیں ہے، یہ فلان نے مجھ سے کہی ہے. ایک آئیڈیا یہ بھی ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرے گا اس طریقے سے چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آئے گی. تو شاید کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسے گنان ملے کہ جن کی لینگویج ہم کو لگے کہ یہ بہت ریسنٹ لینگویج ہے. جیسے بھائیو بھرم میں نہ بھولیے برا نہ بھولیے، بہت ہی پیور گجراتی لینگویج ہے اس کی. عام طور پہ جو بہت اولڈ لٹریچر میں یا اس زمانے میں استعمال ہونے والی زبان یا گنانوں کے دوسرے استعمال ہونے والی زبان سے یہ زبان تھوڑی سی پیور ہے، ریفائنڈ ہے. ایسا لگتا ہے کہ ریسنٹ زمانے کا ہو. یہ جی کلمہ کہو رے مومنو تمہیں مت جاؤ رے بھول، اس میں جو تصور بیان کیا گیا ہے. یا سنو سنو مومنو سنی من لاؤنا، جبرائیل اور رسول اللہ کا جو آپس میں کمیونیکیشن ہے، ایک بہت ہی ڈفرینٹ تھیم ہے اس کا. ڈفرینٹ تھیم سے کیا ہوتا ہے کہ پورا گنان لٹریچر، یعنی گھر کے اندر کوئی ایک اجنبی سی چیز پڑی ہو، یار یہ اس ماحول کی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی. تو اس میں جو ایک جس طرح کا کانسیپٹ ڈسکس کیا گیا ہے، جس طرح کی باتیں ڈسکس کی گئی، عام طور پہ جو گنان کی جو طبیعت ہے، ہم جو کہتے ہیں گنان کا جو عام اس کی جو لینگویج ہے اور جو اس کا میٹ ہے جو میٹیریل کا، اس سے کافی الگ ہے. بالکل ایک جدا گانا پیغام اس کے اندر ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ ہمیں اس کے سپورٹ، اب جیسے سامی راجہ کر جو اسواری تو آپ کو 200 جگہوں سے سپورٹ مل جائے گا. 184 کا پھیرا آپ کو 20 جگہ سے سپورٹ مل جائے گا. آپ کو نکلنکی اوتار کی 200 گنان سے آپ کو سپورٹ مل جائے گا. مگر جبرائیل اور رسول اللہ کے اس کمیونیکیشن کا آپ کو کسی اور گنان سے کہیں کوئی سپورٹ نہیں ملتا. یہ بالکل تنہا ایک گنان بیچ میں کھڑا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اس گنان کو تھوڑا قریب سے دیکھنے کی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے. پیر شمس کا نام ہے. اچھا، پیر شمس کے باقی سارے لینگویج آپ دیکھ لیجئے، پیر شمس کے باقی سارے گنان اور پیر شمس کے باقی گنانوں کے تھیمز کو دیکھ لیجئے. یہ تنہا کھڑا ہے بالکل کہ پیر شمس نے اس لینگویج میں کہیں بھی پورے گنانوں کے اندر بات نہیں کی ہے. یہ سنو سنو مومنو بالکل الگ کھڑا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گنان کی باڈی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. تو گنانوں کا دوسری ٹریڈیشن کے ساتھ مکس اپ ہو کر باہر اس کا استعمال ہونا، یا دوسری ٹریڈیشن کی چیزوں کا گنان بن کر ہمارے طریقوں میں آ جانا، یہ ایک بہت ہی کامن پاسبلٹی ہے. ابھی ہم لاسٹ منتھ گجرات گئے تھے، راجکوٹ میں، جہاں
وہاں کی یونیورسٹی میں ایک گنان پر انٹرنیشنل گنان کانفرنس تھی، سیکنڈ کانفرنس وہاں رکھی تھی. تو وہاں بہت سارے پروگرام کے اندر ایک پروگرام تھا کہ ان کا ایک اسکالر، ایک پنڈت آیا تھا جو گنان ریسائٹر تھا، ان کا ہندو تھا، اس کا اپنا انسٹیٹیوشن ہے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. ان کو بھی انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا. انہوں نے کہا ہمارا جو بھجن لٹریچر ہے، وہ کہہ رہے ہمارا بھجن لٹریچر کا سر بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. کہتے صدیوں سے ہم جس ٹریڈیشنل طریقے سے بھجن بولتے آئے ہیں، تو آج پاپ میوزک آنے کی وجہ سے ہمارا بھجن کا سر ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کی ہے جس میں وہ بھجن کے ٹریڈیشنل ٹیون کو پریزرو کرے، اور ہزاروں ریکارڈنگ اس نے اپنے پاس جمع کی ہوئی ہے. تو وہ آئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ گنان سنائیں. خاص وہ گنان سنانے کے لیے آئے تھے، اور وہ سخی ایک تو اجر جریو نہ جائے وہ گنان انہوں نے سنایا، اور ایک سخی ماری آتمنا اودھار اور سخی مہاپت کے ریوات، یہ دونوں ملا کر ان کے پاس ایک ہی گنان ہے. یہ ہمارے ہاں دو بن گئے ہیں. اور بولے یہ ہم ابھی بھی اپنے پوجا پاٹ میں پڑھتے ہیں، اور پیر صدرالدین سار ہمیں نظریں سدیٹھا ہم بولتے ہیں. بولے ہم اپنے بھجنوں میں اس کو گاتے ہیں. اب دیکھیے سخی ماری آتمنا ادھار اور سخی مہاپت کے ریوات میں کہیں بھی امام کا انٹروڈکشن نہیں ہے، کہیں بھی. یعنی وہ ایک ایسا گنان ہے کہ اگر غیر بھی پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی اسماعیلی مذہب کی تعلیم مل رہی. اس میں آپ اسپرچل اویئرنیس اور باطنی عبادت کی بات ضرور کرتے ہیں، مگر زمانے کے امام کی پہچان کہیں نہیں کراتے. تو دو پارٹ سخی ماری آتمنا ادھار اور باقی سخی مہاپت کے ریوات، 5 کوش پرنام ہی سے ہنڈولا کھار، بالکل وہ جس طرح پیار محبت سے بھکتی میں گاتے ہیں تو اب بھی گا رہے ہیں. یہ تو صرف میں 2 گنانوں کی آپ سے بات کرتا ہوں. تو کتنے ایسے لٹریچر ہوں گے. اور حضرت امام نے خود فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گنان کو جو کنٹمپرری لٹریچر ہے، اس دور کے جو دوسرے صوفی شعراء ہے، ان شعراء کے کلام کے تناظر میں دیکھا جائے. مثلا آج آپ ایک شخص پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل وہ شخص یونیک نظر آتا ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھائی بہن ہے کہ نہیں، تو وہاں پتہ چلا کہ بھئی میرے تو کچھ بھائی بہن بھی ہیں. تو آپ کو اس شخص کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے. ہاں اس کا یہ خاندان ہے. جب بھئی آپ کا اڑوس پڑوس بھی ہے، ہاں بھئی میرا ایک محلہ ہے، اتنے لوگ رہتے ہیں، تو آپ کا پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے. اچھا بھئی اس کے تو ایکسٹینڈڈ لوگ بھی ہیں آس پاس. اچھا آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، ہاں بھئی میرا یہ شہر ہے. تو آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ کا دائرہ پھیلتا ہے، آپ ایک وائڈر پرسپیکٹو کے اندر اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے ٹپکا ہے زمین پر، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. آگے چل کے معلوم بھئی یہ تو ہم سب کی طرح ہے، اور ایک کامن انسان ہے، فیملی والا ہے، اور یہ اس کی جگہ ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی ریکگنیشن زیادہ آسان ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے گنان، پچھلے دنوں ایک اسکالر صاحب یہاں آئے تھے، محمد علی صدیقی، ان کا پہلا لیکچر تھا، اس وقت میں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا. ان کا یہ کمنٹ تھا، میں سمجھتا ہوں اور کافی بجا تھا، کہ ہم گنان سے بہت زیادہ محبت کر کے اور گنان کو بہت زیادہ ایکسکلوسیو رکھ کے ہم نے گنان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو بعض اوقات ہم بھی سینسیٹیو کر کے اور کسی کو پتہ نہیں چلے، کوئی سن نہ لے، اور ایکسکلوسیو یہ ہمارا کر کے ہم نے اس کو سینے سے اس طرح چپکا کے رکھا کہ دم گھٹ گیا اس کا، کہ اپنے بچے کو اتنا بھی سینے سے نہ لگاؤ کہ سانس نہ لے سکے ہو. تو اس کا شاید کہنا یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ ایکسکلوسیو رکھ کے ہم نے گنان کو گرو ہونے سے، فلرش ہونے سے روکا ہے. تو آج ہم جب اپنی جماعت میں گنان بولتے ہیں، اور جب ہم گلوبل لیول پہ جو لوگ نان اسماعیل اسکالرس کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم گنان کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو گنان کا ایک بہت ہی ڈفرنٹ پرسپیکٹو نظر آتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ کیا ہے، اور اسے کیا سمجھا جاتا ہے، اور اسے کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جتنا ہماری سوچ جتنا ہم وائڈ کریں گے، اتنا گنان کو سمجھنا ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور اس کے لیے ہمیں ریجیڈیٹی سے تھوڑا سا باہر نکلنا ہوگا. جتنا ہماری سوچ میں
हम जितने फ्लेक्सिबल होंगे, लचक होगी, इतनी हमारे लिए आसानी होगी कि हम इनको बेहतर तौर पे समझ सके। अब ये यहां से बात निकली थी कि अव्वल तू, आखिर तू, जाहिर तू, बातिन तू, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे कुरानिक टर्म्स हैं, ठीक है ना। और कलाम पीर सदरुद्दीन का है। पीर सदरुद्दीन के हम दूसरे कलाम भी सुनते हैं। और गिनानों के बारे में एक और चीज भी है कि बहुत से गिनान हमें ऐसे मिलते हैं कि जो दो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लैंग्वेज में बोले जाते हैं। मसलन एक गिनान जो गुजरात में गुजराती जबान में बोला गया है, वही गिनान ट्रांसलेशन के साथ पंजाब में पंजाबी ट्रांसलेशन के साथ बोला जा रहा है, या वही गिनान सिंध में सिंधी ट्रांसलेशन के साथ बोला जा रहा है। तो पॉसिबल है हम कोई सिंधी गिनान पढ़ रहे हैं, इसका गुजराती वर्जन भी अवेलेबल हो। यानी इतनी आसानी से और इतनी फ्रीली जो हमारा लिटरेचर है वो मूव होता रहा है हमारी जमात के अंदर। तो अव्वल तू, आखिर तू कोई पीर का ऐसा कलाम हो कि जिसका किसी एरिया में जाकर उस इलाके के अंदर जिस तरह की सोच पाई जाती थी, उस सोच के तहत कोई चीज जमात में पेश की गई हो। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गिनानों को देखने और समझने में हम अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखें, और बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम सुनना पसंद न करें, उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना मुआयना कराने के लिए, तो शायद हम कोई ऐसा डायग्नोसिस डॉक्टर से सुनना नहीं चाहते हैं जो हमको पसंद ना हो, लेकिन अगर हम वो सुनते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है कि भाई ये चीज ठीक करवा लो, तुम्हारा प्रेशर हाई है, या तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तुम्हारा शुगर हाई है, तुम ये ठीक करा लो। हमें अच्छा तो नहीं लगा कि डॉक्टर ने हमें ये कहा कि हमारा ये बढ़ गया है, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने कहा ताकि हम करेक्ट कर सके। तो चीजों को जांचते हुए हमारा जो ये एटीट्यूड और अप्रोच है, इसके अंदर जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी इतना हमारे लिए अच्छा है। अव्वल तू ही, आखिर तू ही, बिल्कुल इसको खुदा की तारीफ से शुरू करते हैं कि तू ही सबसे पहले है। कुरान शरीफ की जो सूरा है, सूरतुल हदीद की गालिबन ये बिगिनिंग है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन कदीर। वो खुदा अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है। यानी ए खुदा तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है, तू ही जाहिर है और तू ही बातिन है। अव्वल तू ही, आखिर तू ही, तू सबसे पहले है, तू सबसे आखिर है, तू ही तू सिरजनहार, तू ही सिरजनहार यानी पैदा करने वाला है। जाहिर तू ही, बातिन तू ही तू साहिब मेरा एबी। तू ही जाहिर है, तू ही बातिन है, और तू ही मेरा मालिक है, और तू ही मेरा साहिब है। हर दम जिक्र करो इलाही, हर वक्त मैं अपने मौला का जिक्र करता हूं। ऐसा तू साहिब साचा, तू ऐसा सच्चा साहिब है। बिल्कुल सीधा साधा मैसेज है। जिसका साहिब होए भी ऐसा, उसे अंदेशा कैसा। जिसका मौला ऐसा है, उसे किसी किस्म की फिक्र या अंदेशा क्यों होना चाहिए। अब देखिए अगेन यहां पे बिल्कुल इसका मिजाज बदल गया। सातवें नेजे सूरज आवशे, 100 दिन केम केम होशे भी। नेजा हम समझते हैं ना, जो इस्तेमाल होता है लड़ाइयों में, एक ट्रेडिशनल नेजा और नेजे और भाले इस्तेमाल होते हैं। 7वें नेजे सूरज आवशे, कि 7 नेजे की नजदीकी पर सूरज आ जाएगा। अब यकीनन ये वो इलाका है जहां लोग वैसे ही गर्मी से घबराते हैं, वहां वैसे ही बारिश के लिए कुदरत पे भरोसा करने वाले लोग हैं। तपती धूप से हमेशा वो पनाह मांगते हैं, और वहां यही कॉन्सेप्ट दिया गया कि सूरज जो है, सूरज की तफीश के लिए बार बार 100 करनी
करण ये हाथ को भी कहते हैं, और 100 गुना तपिश भी उसका तर्जुमा करते हैं। यानी 100 बालिश्त पर जो है वो सूरज तुम्हारे सर पे आ जाएगा। और यहाँ 7वें नेजे यानी 7 नेजे के डिस्टेंस पे नेजा आता है। नेजा समझते हैं? लड़ाई में जो इस्तेमाल होता है, वो 7 नेजा का डिस्टेंस कितना होता है, कि दूरी कितनी होगी। आप 7 नेजे को एक के ऊपर दूसरा रखिए तो कितनी दूरी होगी, यानी आपके तीसरे चौथे फ्लोर मकान तक वो सूरज आ जाएगा। यानी इस डिस्टेंस पे सूरज जो है वो इतना करीब आ जाएगा जो आपको जलाएगा। वो दिन केम केम होशे, वो दिन कैसा होगा उसके बारे में सोचो और गौर करो, कितना खौफनाक होगा। त्यारे माई ने बाप, पुत्र न भाई, सदगुर आगड़ होशे। ये बार बार आपको ज्ञान वो मिलता है। वो गमिया सोही दिनाथ में आप देखेंगे के ना छोरू ने के ना वाछरू, हरे के ना माई ने बाप, अंतकाले जऊ जीव ने एकलू, हरे साते पुण्य पाप। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन इंसान जो है वो अपने माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, भाई से भागेगा, दोस्त से भागेगा, बीवी से भागेगा। उस दिन हर इंसान के पास ऐसा काम होगा कि जो उसको बाकी सब लोगों से बेगाना और बेजार कर देगा। उसमें उस दिन हर एक के पास वो काम होगा, यानी अपना ही हिसाब लगा होगा, कि जो उसको बाकी तमाम लोगों से बेगाना कर देगा, बेजार कर देगा, कि छोड़ो मुझे अपना काम करने तो, डिस्टर्ब नहीं करो। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सबसे इंसान उस दिन भागेगा, क्योंकि उससे अपने ही हिसाब की फिक्र होगी, अफरा तफरी का दौर होगा। और ये बहुत ही कॉमन गिनानों में बार बार इस्तेमाल होता। नहीं तेरा बाप माए, नहीं तेरा बहन भाई, नहीं तेरी पुत्र दिया, नहीं तेरी त्रिया, बार बार इस्तेमाल हुआ है। सदगुर आगर होशे, सच्चे मुर्शिद जो है वही आगे होंगे। अब गुर और सदगुर अक्सर जो है वो कॉमन लफ्ज में इस्तेमाल होता है। सदगुर भी कोई प्योरली स्माइली टर्म नहीं है, बाहर भी सदगुर हिंदुओं में इस्तेमाल होता रहा है। आप सिखों का कलाम अगर कभी सुनते हैं तो आपको उसमें सदगुर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता होगा, कि जो सच्चा मुर्शिद है। मुर्शिद तो वही है सच्चा है, झूठा मुर्शिद तो होता है, मुर्शिद ही नहीं होता। तो सदगुर से मतलब जो सच्चाई के रास्ते पे चलाने वाला मुर्शिद है। सदगुर आगर होशे, आगे जो है वो मुर्शिद कामिल होंगे तुम्हारे साथ। गिनान अमी महारस बोलिया पीर सदरुद्दीन। गिनानों के अक्सर खास तौर पे गिनानों के आखिर पाठ के अंदर गिनानों की जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई है उनमें से एक ये कि ये अमीरस, अमीरस बार बार आया है कि ये बहुत मीठा रस है, रस से भरा हुआ गिनान है, या महारस इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत ज्यादा हिकमत से और बहुत ज्यादा दिलचस्पी से भरी हुई बातें जो है वो आपको इसमें सुनाया गया है। गिनान अमी महारस बोलिया पीर सदरुद्दीन। पीर सदरुद्दीन ने ये हिकमत से भरी हुई, मिठास से भरी हुई बातें आपको सुनाई हैं। आगम ले वो विचारी, पहले ही से गौर कर लो, पहले ही से सोच लो। आगम, हमें आगम का ही सुनाया, आगम का ही सुनाया बहुत जगह तक। हमने आपको पहले ही से आगाह किया है, जैसे कि विखड़ी वेड़ा माए पंथ कठण छे ते आविया आगम एंधाणी। हमने आपको पहले ही से इसकी निशानियां बता दी है। तो पीर फरमाते हैं कि पहले ही से इसके बारे में तुम सोच लो, गौर कर लो कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत डिफरेंट आने वाला है। तीसरा गिनान भी कर लेते हैं, ठीक है। गिनान वॉल्यूम 1 का चौथा गिनान है ये, पीर शम्स का। इसमें इमाम के लिए जो अब तेरी मोहब्बत लगी, एक मुरीद प्यार, मोहब्बत और इश्क व मस्ती में जो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, इसमें तकरीबन इसका उन्वान जो है वो एक ही है, बहुत ज्यादा इसका उन्वान बदलता नहीं है। इजहार मोहब्बत
اپنے مولا کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اس کے اندر کیا گیا ہے. اور جو اپنے محبوب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو صفات استعمال ہوتے ہیں عشق اور محبت کی شاعری میں، ایسے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر جو بہت زیادہ گنانوں میں سیریس جو لٹریچر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک یوں سمجھیے کہ ہلکا پھلکا سا لطافت سے بھری ہوئی زبان اس میں ہے کہ اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اے میرے مولا میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، دل میرے محبت لاگی، میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، نینوں سے نین ملاؤ، میرے آنکھوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. کہ جی کھولو پردہ سنمکھ دیکھو، ہنس ہنس مکھ دکھلاؤ میرے صاحب، کہ پردہ ہٹا دے بیچ میں سے اور آپ میرے سامنے دیکھیں، مسکرا کر میرے سامنے دیکھیں اور مسکرا کر ہنستے ہوئے آپ اپنا چہرہ مجھے دکھائیں. تیری صورت کا پھر شمس پیاسا، درشن دان دلاؤ میرے صاحب، آپ کے دیدار کا، آپ کی صورت کا پھر شمس پیاسا ہے، اے میرے مولا آپ اپنا دیدار دیں، آپ اپنا درشن دیں. جی ہم سو ریس نہ کریے وہ پیارا، ہم کو سنگ چلاؤ میرے صاحب، اے میرے مولا اے میرے معشوق آپ ہم سے ناراض نہ ہو. ریس روٹھنے کے معنی میں آتا ہے، ناراض ہو جانے کے معنی میں آتا ہے. ہم سو ریس نہ کریے او پیارا، ہم کو سنگ چلاؤ. اس طرح اونچا ریکول بہو ویچ نام ہے، اتنا رے کوپ نہ کیجیے سائیاں دیے دیدار کہ آپ اتنے ناراض نہ ہو مجھ پہ اور مجھ پر اتنا غضب نہ کرے اور آپ مجھے دیدار دیں. تو ناراضگی کا کانسیپٹ، یہ جو پیار و محبت کی باتیں ہیں جس میں جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ بات کرتا ہے اور پیار محبت سے بھری ہوئی زبان استعمال کرتا ہے، بالکل اس طرح کا کانسیپٹ اس میں استعمال ہوا ہے. جوانی دیوانی سو کچھ نہ نبھے گی، جو ندیوں کا نیر چلاؤ میرے صاحب. یعنی جو میری جوانی ہے وہ دیوانی ہے اور وہ کبھی جوانی کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، اپنے وقت پہ گزر جاتی ہے. جس طرح کی ندی کا پانی بہتا چلا جاتا ہے اس طرح جوانی بھی چلی جائے گی. جی عاشق تیرا تیرے ساتھ چلے گا، دوستی دل بھی چلاؤ. یہ پیش ہم اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں تیرا عاشق ہوں اور تیرا عاشق تیرے ساتھ ہی رہے گا، میری دوستی آپ اپنے دل کے اندر رکھیں. اس گنان کو آپ ایک ڈفرنٹ فلیور میں آدماد نرنجن کی جو پوری وینتی ہے جس میں ایک روحانی وصال اور ایک روحانی شادی کا تذکرہ کیا گیا ہے. ریپیٹیڈلی وہی چیزیں ہیں جو ڈفرنٹ زبان میں اور ڈفرنٹ اینگل سے بیان کی جاتی ہے، بالکل اسی کیفیت کی مگر ایک ڈفرنٹ فلیور کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے. اے چھیل شبیلا اے سنو البیلا، میاں تو من بھی چلاؤ. بہت کم امام کے لیے اس طرح کے جو صفات ہیں وہ گنانوں میں اور جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں. نارملی سیریس لینگویج استعمال ہوتی ہیں مگر یہاں امام کے لیے ایک ڈفرنٹ لینگویج استعمال ہوا ہے. میاں کہتے ہیں پیار محبت رحم کو. کہ یہ چنچل چالا اے جوبن متوالا، محبت من میں لاؤ میرے صاحب. جو بہت ہی چنچل ہے اور شوق ہے اور متوالا ہے، یعنی ہر وہ لفظ جو آپ اپنے محبوب کے لیے استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور یہاں استعمال ہوا ہے. اپنے دل میں آپ محبت لائیں. تیری رمز کا پیا میں ہوں دیوانہ، تیرا جو راز ہے یا تیرا جو بھید ہے اس کا، تیرے جو اشارے ہیں تیری جو ادائیں ہیں اس کا میں بے شمس دیوانہ ہے. عشق عقل بھلایا، عشق
عقل کو بھلا دیتا ہے. شروع میں ہم یہ جو جس طرح پرنٹ ہوا تو عشق عقل بھلاؤ میرے صاحب تھا، لیکن بعد میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کو عشق عقل بھلایا کر دیا جائے. کہ عشق جو ہے وہ عقل کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. کہ جب ابراہیم کو آگ میں کودنے کو کہا گیا تو عقل سے نہیں پوچھتا کہ میں کودوں کہ نہیں کودوں، عقل بولے گا کہ جل جائے گا اس میں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق تھا جو آتش نمرود میں چھلانگ لگا دیا. عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، عقل تو ابھی بھی اس تماشا دیکھنے میں مصروف تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عشق کا جب مقام آتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی. جی مکھڑا دیکھیا تب من ہرکھیا، پھر شمس کنتی سنایا میرے صاحب. کہ مولا جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا دیدار کیا تو میرے دل کو خوشی حاصل ہوئی، اور پھر شمس نے یہ کلام سنایا ہے. تو یہاں ہم سٹاپ کرتے ہیں 3 گنانوں پر. اب اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کچھ آپ ایڈ کریں اور اپنے وزڈم شیئر کریں تاکہ ہم